اچھا مجھے مچھردانی بہت اچھی لگتی تھی، کریز تھا مجھے مچھردانی کا. اچھا. تو نوکروں سے کہا جاتا تھا کہ جی اس کو چھڑکاؤ کر دیں اور پنکھا لگا دیں. تو وہ پنکھا ظاہر ہے کہ وہ پیڈسٹل فین رکھ دیا جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ ستاروں کو دیکھنے کے شوق میں ہی میں جلدی لیٹ جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اچھا. ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہ ستارے کیا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے. اچھا جب ستارے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے. اس طرح کے سوال اچھا. ذہن میں ہاں. ابھرتے تھے، اور بڑی دیر میں آپ بھی ویسے. بیٹھا ہوا وہ جب تک نیند آنی شروع ہوتی تھی جب تک میں وہ دیکھتا رہتا تھا. اچھا میں بھی آپ ہی کی بہن ہوں. میں جب لیٹتی تھی تو میں بھی ستارے دیکھا کرتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا یہ ستارے نا کسی عورت کا کامدانی دوپٹہ ہے. مجھے ایسا لگتا تھا، ہاں میں آپ یہی اپنے سمجھتی مطلب کی تھی. چیز دیکھتی تھی نا. ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی، مطلب. اور ہاں کبھی وہی کبھی نا. مجھے ایسا لگتا تھا وہ جو ستارے وہ جو ناک میں لونگ پہنتے ہیں چمکتا، میری امی کی ناک میں لونگ ہوا کرتی تھی، بڑی چمکتی تھی وہ ہوں. لگتا تھا کہ بہت ساری نا وہ لونگ ہے وہ آسمان پہ. اب ظاہر ہے میں تو خیر اس نظریے سے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ نہ میں لانگ پہن سکتا ہوں اور نہ میرے کرتے پہ کوئی کامدانی کا کام ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہی تو فرق ہے نا عورت اور مرد کا، جی ہاں بالکل. سوچ کا. دیکھیں نا کہ اللہ نے مرد سوچ. کو کتنا سیدھا سادہ معصوم بنایا ہے، اللہ میرے سامنے ہی جھوٹ. اور مرد اتنے خواتین سیدھے. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو جائے گا، اور خواتین جلیبی کتنی کتنا فتنی ہیں. سیدھی. فتنی فتنی. جلیبی کتنا سیدھی سادی فتنی. ہاں یہ تو ہے، جلیبی کی طرح ہے بالکل، لگتی یہی ہے. لگتی نہیں ہے لیکن ہوتی جلیبی کتنا سیدھی سادی. جی ہاں جی ہاں، اخبار میں پڑھا تھا میں نے. اچھا دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا جی. وہ سوال نہیں بلکہ جی بالکل میسج آ ہے جائیں. ایک. کہاں سے ہے یہ ہے مسز حمیرہ سلمان دبئی سے. جی انہوں نے لکھا کرکٹ کی بلندیوں کی وجوہات اور آج کے کرکٹ کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، تفصیل سے بتائیے. ویری گڈ بھائی، ایک خاتون کرکٹ میں اتنی انٹرسٹیڈ ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے. دیکھیے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جس میں بڑی اٹریکشن ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے، پھر اس کا ایک اپنا اس کی اپنی اٹریکشن ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ انگلینڈ سے شروع ہوا لیکن آج دنیا کے تقریباً کوئی 140-45 ملکوں میں کھیلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آفیشیل کرکٹ کم ملکوں میں کھیلی جاتی ہے لیکن یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کھیل کا اٹریکٹیو ہونا بھی ہے. جہاں تک آج اب ہے تو وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا تھوڑا سا جو زوال آنا شروع ہوا ہے. دیکھیں کمرشلی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اب اوپر پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مورلی اور جو کھیل کا دلچسپیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے، نمبر ون. پہلے آپ لوگ ٹھیک. انتظار کیا کرتے تھے کرکٹ کا، کوئی میچ ہوتا تھا بالکل. سال میں 2 میچ ہو گئے یعنی 2 ایونٹس ہو گئے تو لوگ بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے. اب وہ انتظار نہیں ہے. اب تو ٹی وی پہ بیک وقت کئی ایک وقت میں 10 میچ ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ ایک میچ اب تو دیکھتے ہیں کبھی نہیں گھر دیکھتے. پہ ادھر ادھر سے بھی آواز نہیں آتی اب تو، جی ہاں پڑوس بالکل. پڑوس سے بھی. تو اس لیے وہ شوق کم ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرکٹ کو جو ہے نا وہ کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ڈیفینیٹلی میں تو ہر تبصرے میں یہ کہتا ہوں، بہت سے پروگراموں میں جن میں شرکت کرتا ہوں، انٹرنیشنل چینلز پہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ بہت ضروری ہے کہ کرکٹ کو جو ہے وہ آرگنائز اور کنٹرول کیا جائے. اس کے میچز کی تعداد تھوڑی سی محدود کی جائے. یہ جو پرائیویٹ لیگز نکل آئی ہیں بے شمار، ان کو کنٹرول کیا جائے. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کرکٹ جو ہے نا میچ ہو رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار دیکھ لیں گے شام کے وقت، پتہ کر لیں گے رزلٹ کیا ہوا. یہ اور بہت پاکستان کی ضروری ہے. کرکٹ جو جا رہا ہے ناکامی اور تنزلی کی طرف، جو کبھی ایک ہیرو ہوا کرتے تھے، ان کا کیا کریں؟ دیکھیے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ان کا صرف یہ ہے کہ جب قوم ٹھیک ہوگی اور ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف اور ٹورڈز معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ہر چیز خود بخود بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے تحاشا ٹیلنٹ سے نوازا ہے. آپ کو زیادہ تر یہ کرکٹرز وہ نظر آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں پیدا ہوئے، دور دراز کے علاقوں سے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے جی اتنے کرکٹر سنے تھے کہ جو صوبہ سرحد سے ہوں؟ اب نہیں. دیکھیے بھری پڑی یہ، ٹھیک جی. ہے نا. وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ ایسا دیا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو گروم کرنے کی، اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے تو اس ملک کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے ملک کو ترجیح دینی ہے. اپنا جو سیلفش
ایٹیچیوڈ ہے اسے تبدیل کرنا ہے. سیلف لیس کرکٹ کھیلنی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کا نام بلند کرنا ہے. آپ پروفیشن میں ہیں, یہ آپ کا پروفیشن ہے. جس طرح آپ جاب کرتے ہیں تو آپ وقت پہ 9 بجے جاتے ہیں, 5 بجے آتے ہیں, اسی طرح کرکٹ کو آپ کو پورا وقت دینے کی ضرورت ہے. آپ پورا سال کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو اپنی فٹنس قائم رکھنے کی ضرورت ہے, اپنا ایٹیچیوڈ پروفیشنل کرنے کی ضرورت ہے. ہر میچ کو آپ نے اسی طرح سیریس لینے کی ضرورت ہے جس طرح آپ پہلا میچ کھیلے تھے. یہ تمام چیزیں جب تک نہیں آئیں گی, اب کیا ہے پیسے اتنے زیادہ آ گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو انفارمیشن دوں, باقی کھلاڑیوں کو تو چھوڑ دیں آپ جی. دنیا کے. پاکستان میں اس وقت جو ایک کلاس کھلاڑی ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ تقریباً 10 کروڑ تک منیمم ہے, منیمم. ٹھیک ہے نا, ان میں ابھی انڈورسمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس میں ابھی اسپانسرشپس کی بات نہیں کر رہا, اس میں وہ الگ پرائزز ہے. کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہوتا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ لڑکے جو ایک چھوٹے گھرانے میں, کبھی انہوں نے یہ تو 1000 روپے کی بھی شکل نہیں دیکھی, وہ اچانک کروڑپتی بن گئے. ٹھیک ہے نا, چھوٹے گھروں سے اٹھ کے انہوں نے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنا شروع کر دیا. ان کے چاروں طرف بھیڑ لگی ہوتی ہے لوگوں کے آٹوگراف لینے کی, ان کی سیلفیز بنوانے کی, ان کی ایک جھلک دیکھنے کی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں بس جی ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے اور بس ہم جس مقام پہ پہنچ گئے ہمیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو وہ ان کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہے, کیونکہ دوسرے ملکوں میں تعلیم یافتہ لڑکے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا سسٹم بنا ہوا ہے, گرومنگ کی جاتی ہے ان کی, باقاعدہ لڑکوں کو تربیت دی جاتی ہے, دیکھو تم نے تیار ہونا ہے, 3 سال بعد تم نے کرکٹ کھیلنی ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکا آتا ہے, اگر سلیکٹر امپریس ہیں تو اس کو دھڑ سے اس کو ڈال دیتے ہیں. 2 میچوں میں فیل ہوا, پھر اس کا کوئی نام بھی یاد نہیں رکھا. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, میرٹ پہ سلیکشن ہونے کی ضرورت ہے. اب جیسے ورلڈ کپ میں آپ کو مثال دوں کہ ورلڈ کپ میں ایسے بہت سے لڑکے تھے جو انتہائی ٹیلنٹڈ تھے اور پرفارم کر رہے تھے, ینگ لڑکے, ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا. آپ اپنی پسند کے یا ناپسند کے لڑکوں کو لے گئے, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو محنت, ساتھ میں محنت کرنے کی بھی بڑی کوشش ضرورت ہے. نہیں جی, محنت تو بہت, دیکھیں محنت کے بغیر تو آپ کو محنت نے ہی یہاں پہنچایا ہے. اور پھر کرکٹ ایسا کھیل جس میں آپ کو 100% فٹنس چاہیے, تو اس میں آئے اب دن وقت کسی جیسے کا کہ کندھا دیکھیے, نکلا ہوا ہے, کسی کو گھٹنا کچھ ہو میں گیا نے کہ ایک جرنلسٹ سے سوال کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. کہنے لگا سر بھائی کرکٹ کی بات ہے تو چھوڑ دیں, وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, آپ ٹیکنیکل جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے لڑکے جو ہے نا, اگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 50% فٹ ہے. کہنے لگے ان کے کھانے کا دیکھیں, چانپے کھا رہے ہوتے ہیں, بریانیز کھا رہے ہوتے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ڈائٹ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اس کھیل میں, کیونکہ آپ کو سپر فٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ سارا سال کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے کہ اب ایک ڈسپلن امپوز کیا جائے سختی سے. دیکھیں میں سیدھی ایک بات کہتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ ایک کرائٹیریا بنائے. کرکٹ بورڈ کا دیکھیں جی, ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا, ہم نے آپ کو کانٹریکٹ دے دیا. اب بڑی سیدھی بات ہے, آپ پرفارم کریں گے تو ٹیم میں رہیں گے, پرفارم نہیں کریں گے تو ٹیم سے باہر ہو جائیں گے, کتنے ہی بڑے کھلاڑی آپ کیوں نہ ہوں. جب آپ یہ کرائٹیریا بنائیں گے نا تو دیکھیے کیسے سارے کے سارے سیدھے ہوتے ہیں. بالکل, یہ ضروری ہے بنانا, اور ان جی ہاں, کو بالکل, سیدھا بہت کرنے کے لیے یہ بہت چلے جی, زیادہ آگے ضروری ہے. آگے بڑھیں اچھا آپ. جی, اچھا جی, یہ ایک, اچھا یہ ہے ذوالقرنین حیدر جعفری. لکھا ہے حسن جلیل صاحب, میرا نام ذوالقرنین حیدر جعفری ہے, میں کراچی سے ہوں. حسن صاحب, آج کل یوٹیوب کا دور ہے, شہرت حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, لیکن ظاہر ہے لوگوں کا معیار بھی بدل گیا ہے. جس کو ہم برے فحاشی کہتے ہیں وہ ماڈرنزم میں شمار ہونے لگی ہے. یہ ترقی تو نہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ذوالقرنین صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میسج بھیجنے کا, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے میں حالانکہ خود بھی یوٹیوب چینل ایک چلاتا ہوں کرکٹ کا, لیکن میں یوٹیوب کے بڑا خلاف. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یوٹیوب نے جو گند ڈالا ہے نا, اس کی مثال نہیں ملتی. وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں کوئی اخلاقی کرائٹیریا موجود نہیں ہے. آپ جس کے بارے میں جو چاہیں نکال دیں منہ سے, ٹھیک ہے نا, کس نے بالکل. تحقیق کرنی ہے اور کس نے جا کے آپ کو پکڑنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں. فری فار آل ہے. جب تک اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا, اس پہ کچھ پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی, یہ معاشرے میں انتشار بھی پھیلائے گا, بے چینی بھی پھیلائے گا, معاشرے میں فحاشی بھی فروغ پائے گی. اور دوسرے اس نے بہت زیادہ خراب اس لیے کیا ہے کہ اس نے انفارمیشن کا
جو اسکوپ ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے.